and never miss another update. جس شخص کی بیوی ناراض ہو بغیر کسی شرعی وجہ کے، جیسے ہماری آج کل کی ناراضگی ہیں، پیچھے کوئی شرعی وجہ نہیں، اور اس کو خامند کو ناراض کر کے وہ رات گزار رہی ہے، تو ساری رات اس پہ اللہ کی لعنت برستی رہتی. بیلنس کیا دونوں کی. ہاں مرد کو زیادہ ذمہ دار ٹھہرا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کہ کسی کی بیٹی کو لے کے جانا کوئی چھوٹی ذمہ داری نہیں ہے. اور شریف زادیوں کی جہاں ڈولی اترتی وہیں سے ان کے جنازے اٹھتے ہیں. گھٹ گھٹ کے مر جانا ان کی سرشت میں ہوتا ہے. طلاق ہمارے یہاں ایک لعنت ہے کہ گزارا نہیں ہوتا تو بھی کر گزارا، نہیں ہوتا کر گزارا. ایسے موقعوں کے لیے تو اللہ نے جدائی کر رکھا. میں اپنے گاؤں میں تھا، ایک بچی رات کو چھوٹا بچہ لے کر وحشت زدہ، ارے کہاں سے آئی ہو؟ کہا جی میں فلاں جگہ، میں نام لیں فلاں جگہ سے آئی ہوں. کیا کرنا ہے؟ کہا جی مجھے میرے خامند سے بچاؤ، مجھے طلاق لے دو. میں نے کہا بیٹی اپنے ماں باپ سے کیا، میرے پاس کیا کرنے آگے؟ کہا جی وہ کہتے ہیں تو نے طلاق لی تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے، اور میرا خامند روزانہ مجھے مارتا ہے، آج تک کوئی دن ناغا نہیں، روز مجھے مارتا ہے، اللہ کے واسطے میری جان بچاؤ. کہا بیٹی میں کیا کر سکتا، میرے پاس آنسوؤں کے سوا کچھ بھی نہیں. میں تو یہ دعا کر سکتا ہوں، رو سکتا ہوں، اور میں کچھ نہیں کر سکتا. میں تمہارے خاندانی معاملات میں کیسے دخل دوں؟ ہاں میرا کوئی رشتہ ناتا ہوتا تو پھر میں کوئی دخل دیتا، لیکن میں تمہیں جانتے نہیں تم کون ہو. البتہ میں نے اس نے کہا چلو میرے کسی بھائی سے بات کہا. میں نے اس کے بھائی سے تھوڑی سی بات کی، بھائی اپنی بہن کا خیال کرو. آگے میں نے کچھ نہیں کہا. یہ میرے معاشرے کے سلگتے ہوئے مسائل ہیں، یہ دکھتی ہوئی رگیں ہیں، یہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے جس نے در و دیوار کو خس و خاشاک بنا دیا ہے کہ ہم زبان کا بولنا جانتے، کاروباری ڈیلنگ جانتے ہیں، بیوی سے کیسے بولنا ہے، بیٹے سے کیسے بولنا ہے. معذرت کے ساتھ آج کل کی اولاد بھی نافرمان ہے، لیکن نافرمان بنانے میں ماں باپ کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے، کہ وہ اولاد کو سمجھتے ہیں جیسے گائے بیل ہے، جدھر باندھ دو جدھر کر دو. ابھی چند دن پہلے وہ باؤں ہمارے گھر پہنچ گئی، میرے گھر کو پہنچ کہ جی وہ ماں باپ شادی کرنا چاہتے ہیں اور میں وہاں نہیں کرنا چاہتی، اور میرا باپ کہتا ہے تم مر جا میرے لیے، بھائی یہیں کروں گا اور کہیں نہیں کروں گا. اس کی عمر اتنی زیادہ ہے، میری عمر یہ ہے، 20-25 سال کا 20 میں فرق ہے. کہ میرا ادھر ہی کرنی ہے، نہیں تو تیری نہیں کرنی، بیٹھی رہو. یہ والدین کا جبر ہے. میرے نبی نے کہا اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کو عزت دو. میری بات دھیان سے سنو، کہ اپنی اولاد کو عزت دو، تب عزت واپس آئے گی، ورنہ کبھی نہیں آئے گی. ایک صحابی ہے کہ جی میں نے اپنے بچے کو یہ گفٹ کیا ہے، یہ گفٹ کیا ہے. آپ نے کہا اور بچوں کو بھی کیا ہے؟ ہاں، اور یہ میں نے گفٹ کیا ہے، میں آپ کے سامنے آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں. تو آپ نے کہا اوروں بیٹوں کو بھی دیا ہے؟ کہا جی نہیں اوروں کو نہیں دیا. کہا میں ظلم کا ساتھی نہیں بن سکتا، چلا جا واپس. تیری اولاد میں نفرت پیدا ہو جائے گی، کسی ایک کو ترجیح دو گے، باقی میں تم زہر ڈال رہے ہو. یہ چاروں طرف بکھرے ہوئے مسائل ہیں. اور میرے نبی کیسے عزت دیتے تھے؟ آپ کی اور حضرت فاطمہ کے گھر کی دیوار ایک تھی، اور آنا جانا روز کا کام تھا، روز کا. جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر میں تشریف لاتی، میرے نبی بیٹھے ہوئے ہیں چارپائی پر، زمین پر، یا کسی موڑے پر، کرسی بھی تھی میرے نبی کے گھر. بلکہ مجھے ایک حدیث بھی یاد آ گئی، آپ مسجد میں تشریف لائے تو آپ کے لیے کرسی رکھی گئی، ممبر کی وجہ کرسی رکھی. تو آپ بیٹھے نہیں رہتے تھے، آؤ بھائی فاطمہ کی حال ہے، اب کھڑے ہو جاتے تھے، آپ کھڑے ہو جاتے، اور یہاں نہیں کھڑے رہتے تھے، یہ دروازہ، آپ تیزی سے آگے بڑھتے، اور حضرت فاطمہ کیسے ہاتھ پکڑ لیتے تھے اور ہاتھ کا بوسہ لیتے تھے، یہاں ادھر بوسہ لیتے، اور ہاتھ پکڑے 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 پہلے بیٹی کو بٹھاتے تھے، اس کے بعد خود بیٹھتے تھے. یہ آپ نے عزت دی اپنی اولاد کو. ہم کبھی اٹھتے ہیں اپنی اولاد کی؟